صفدر، صدیقی اور نعمانی تینوں ایک کار میں سوار شہر کے مضافات میں تعمیر ہونے والی جدید کالونی گیلیکسی ٹاؤن کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ چونکہ صفدر کی کار تھی اس لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بھی صفدر ہی تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر صدیقی اور عقبی سیٹ پر نعمانی بیٹھا ہوا تھا۔ صفدر کا ایک پرائیویٹ دوست جس کا نام شہاب تھا اس کالونی میں رہتا تھا۔ شہاب کا تعلق بزنس سے تھا اور اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کی فرم تھی۔ یہ فرم پاک ایشیا کی تمام چھوٹی بڑی سائنسی لیبارٹریز کو ہر قسم کی مشینری سپلائی کرتی تھی۔ شہاب کی بیٹی کی آج سالگرہ تھی اور صفدر اپنے فلیٹ میں موجود تھا، جبکہ صدیقی اور نعمانی بھی اسی رہائشی پلازے کی فلیٹس میں رہتے تھے جہاں صفدر کا فلیٹ تھا، اس لیے اکثر وہ ایک دوسرے کے فلیٹس میں آتے جاتے رہتے تھے۔ اس لیے جب شہاب کا فون آیا تو صدیقی اور نعمانی اس کے فلیٹ میں موجود تھے۔ شہاب چونکہ صفدر کا خاصا بے تکلف دوست تھا، اس لیے اس نے صفدر کو فوری کوٹھی پہنچنے پر اصرار کیا تو صفدر نے کہا کہ اس کے دو دوست فلیٹ میں موجود ہیں، وہ انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتا، تو شہاب نے انہیں بھی ساتھ لے آنے پر اصرار کیا تو صفدر نے صدیقی اور نعمانی سے پوچھ کر حامی بھر لی۔ صدیقی اور نعمانی اس لیے مان گئے تھے کہ آج کل ان کے پاس بھی 4 سٹارز کے سلسلے کا کوئی کام نہیں تھا اور وہ شاید بوریت محسوس کر رہے تھے، اور چونکہ وہ صفدر کے ساتھ کئی بار شہاب سے مل بھی چکے تھے اس لیے وہ بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اپنی رہائش گاہ سے نکل کر پہلے وہ سپر مارکیٹ گئے۔ شہاب کی بیٹی چونکہ 14-15 سال کی تھی اس لیے انہوں نے اس کے لیے قیمتی پرفیوم اور میک اپ باکسز تحفے میں دینے کے لیے خریدے اور انہیں گفٹ پیکنگ کروا کر اب وہ گیلیکسی ٹاؤن شہاب کی رہائش گاہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ صفدر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیف ہمیں بھی مشن پر کام کرنے دے؟ صدیقی نے کہا تو صفدر بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں کیوں نہیں، ایسا ہونا تو چاہیے۔ چیف نے میرے نقطہ نظر سے درست کام نہیں کیا کہ مستقل طور پر 2 ٹیمیں بنا دی ہیں، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے صفدر صاحب کہ اس میں چیف سے زیادہ عمران صاحب کا دخل ہے، عقبی سیٹ پر بیٹھے نعمانی نے کہا۔ عمران صاحب کا دخل؟ وہ کیسے؟ ٹیم کا انتخاب تو چیف ہی کرتا ہے، صفدر نے کہا۔ اب انتخاب کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ ایک ٹیم ہے جو مستقل بیرونی مشنز پر کام کر رہی ہے اور ایک ٹیم صرف وقت گزارنے کے لیے چھوٹے موٹے مقامی جرائم کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے صدیقی نے کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، ہم سب اس تفریق کے خلاف ہیں، لیکن بات تو وہی ہے کہ چیف جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ عمران صاحب کا اس میں کیا دخل ہو سکتا ہے؟ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ عمران تمہارے ساتھ زیادہ ریلیف محسوس کرتا ہے، اس لیے جب وہ اپنی رپورٹ چیف کو دیتا ہے تو ساتھ ہی تمہاری کارکردگی کے بارے میں بھی تفصیلات بتلا دیتا ہوگا، اس لیے چیف تمہیں ہی اس کے ساتھ بھجوا دیتا ہے، نعمانی نے کہا۔ رپورٹ عمران صاحب نہیں، مس جولیا دیتی ہیں۔ عمران صاحب تو صرف اپنا چیک وصول کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں، صفدر نے کہا۔ اوہ، پھر تو مسئلہ زیادہ سیدھا ہے کہ مس جولیا لازماً یہ سوچ کر رپورٹ دیتی ہوں گی کہ آئندہ بھی چیف اسی ٹیم کو بھیجے، نعمانی نے کہا تو صفدر اور صدیقی دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اصل کردار عمران صاحب کا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ عمران صاحب کے بغیر ٹیم مشن مکمل کرے، لیکن ایسا کبھی بھی نہ ہو سکا۔ ہم عمران صاحب کی کارکردگی کے اس طرح عادی ہو چکے ہیں کہ ان کے منظر سے ہٹتے ہی ہمیں یوں محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ جیسے ہم بچے ہیں اور بڑے کی انگلی پکڑے میلہ دیکھنے آئے ہیں۔ جیسے ہی بڑے کی انگلی چھوٹتی ہے ہم میلے میں گم ہو جاتے ہیں۔ البتہ میں عمران صاحب سے کہوں گا کہ وہ یہ تفریق ختم کروا دیں، صفدر نے کہا۔ اگر ایسا ہو سکے تو بہتر ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم فورن ٹیم سے زیادہ آزاد ہیں، نعمانی نے کہا۔ کیا مطلب؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ ہم نے عمران صاحب کے ساتھ کئی بار فورن مشن پر کام کیا ہے، لیکن ہمیں وہاں سوائے تالیاں بجانے والوں کے کردار کے اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ سب کچھ عمران صاحب خود ہی کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اصل قوال تو وہ ہوتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے بیٹھ کر صرف تالیاں بجانے والے بن جاتے ہیں، جبکہ 4 سٹارز مشن میں ہم سب آزادی سے کام کرتے ہیں، نعمانی نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن عمران صاحب کے ساتھ کام کرنے کا جو مزہ ہے وہ ان کے بغیر کام کرتے ہوئے آ ہی نہیں سکتا۔ عمران صاحب کی باتیں اور ان کی کارکردگی سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، صفدر نے کہا۔ ایک بات کی مجھے باوجود کوشش کے کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی بھی کیس ہو، چاہے وہ سیکرٹ سروس کا ہو یا 4 سٹارز کا، لیکن اس کا آغاز عمران صاحب سے ہی ہوتا ہے۔ تمام ابتدائی انکوائری عمران صاحب ہی کرتے ہیں اور جب کیس کسی مشکل صورت میں آ جاتا ہے تو پھر چیف ٹیم کو ساتھ بھیج دیتا ہے۔ یہ سب کیسے اور کیوں ہوتا ہے؟ ہم لوگ کیس کو کیوں ٹریس نہیں کر سکتے؟ صدیقی نے کہا۔ اس کی میرے نزدیک 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگ خفیہ رہتے ہیں جبکہ عمران صاحب سب کے سامنے رہتے ہیں۔
چنانچہ جو اطلاع کوئی سیکرٹ سروس تک پہنچانا چاہتا ہے وہ عمران صاحب کا ہی انتخاب کرتا ہے، اور جو چھپانا چاہتا ہے وہ بھی عمران صاحب تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران صاحب کی چھٹی حص ایسے معاملات کے بارے میں خاصی ہوشیار رہتی ہے، وہ معمولی سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، صفدر نے کہا، اور اس بار صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گیلیکسی ٹاؤن کی اس 2 منزلہ کوٹھی میں پہنچ گئے جسے بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور شاندار انداز میں لائٹنگ بھی کی گئی تھی۔ فنکشن شروع ہونے والا تھا، اس لیے کوٹھی میں خوب گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ ان کا استقبال شہاب نے کیا اور پھر اپنے خاص مہمانوں سے بھی انہیں ملوایا۔ انہوں نے شہاب کی بیٹی کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور گفٹ ان کے حوالے کر کے وہ ایک طرف رکھی ہوئی کرسیوں میں بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ ہی ایک لمبے قد اور اکہرے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نظر کی اینک لگائی ہوئی تھی، سر کے بال چھدرے سے تھے، چھوٹی سفید داڑھی اور سفید بالوں کی وجہ سے وہ خاصے معزز دکھائی دے رہے تھے۔ صفدر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میرا نام صفدر سعید ہے اور میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، صفدر نے اسے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میرا نام ڈاکٹر احمد ہے اور میں سائنسدان ہوں۔ شہاب رشتے میں میرا بھتیجا بھی لگتا ہے اور اس کی بیٹی میری بیٹی کی کلاس فیلو اور فرینڈ ہے، ادھیڑ عمر آدمی نے جواباً اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ صفدر نے صدیقی اور نعمانی کا تعارف بھی کروایا اور پھر رسمی فقرات مکمل کیے گئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں کسی لیبارٹری میں کام کرتے ہیں یا پرائیویٹ طور پر کہیں ریسرچ کرتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ پہلے میں کرانس میں رہا ہوں، لیکن جب میری بیٹی بڑی ہو گئی تو پھر اس آزاد معاشرے میں ہمارا رہنا ناممکن ہو گیا اور میں وہاں سے واپس یہاں اپنے ملک میں آ گیا۔ میری رہائش اسٹار کالونی میں ہے اور میں ایک سرکاری لیبارٹری میں کام کرتا ہوں، ڈاکٹر احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر کیک کاٹا گیا اور سب نے شہاب کی بیٹی کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ صفدر نے دیکھا کہ ڈاکٹر احمد صاحب نے بہت کم کھایا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے بہت کم کھایا ہے، صفدر نے کہا۔ اوہ شکریہ، دراصل میں بہت کم کھانے کا عادی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ تر اہم تجربات میں رہنا پڑتا ہے، اور اگر زیادہ کھا لوں تو پھر ذہن پر غنودگی سی غالب آنے لگ جاتی ہے، ڈاکٹر احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ دن رات تو کام نہیں کرتے ہوں گے، اپنے گھر بھی تو واپس آتے ہوں گے، صفدر نے کہا تو ڈاکٹر احمد بے اختیار ہنس پڑے۔ میری لیبارٹری میری رہائش گاہ کے نیچے ہی ہے، ڈاکٹر احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو آپ سرکاری لیبارٹری میں کام نہیں کر رہے، پرائیویٹ لیبارٹری بنائی ہوئی ہے آپ نے، صفدر نے چونک کر کہا۔ نہیں، یہ سرکاری لیبارٹری ہے، لیکن میں ایسی ریس پر کام کر رہا ہوں جسے سرکاری طور پر بھی اوپن نہیں کیا جا سکتا، ڈاکٹر احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں شہاب وہاں آ گیا اور صفدر اور شہاب دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ فنکشن سے فارغ ہو کر صفدر اپنے ساتھیوں سمیت واپس اپنے فلیٹ پر آ گیا، لیکن اس کے ذہن پر ڈاکٹر احمد کی بات مسلسل کھٹک رہی تھی کہ ڈاکٹر احمد اپنی رہائش گاہ کے نیچے موجود لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، لیکن کہتے اسے سرکاری لیبارٹری ہیں اور وہ خطرناک ریس پر کام کر رہی ہیں، لیکن دوسرے روز تک وہ یہ بات بھول بھی گیا۔ پھر کئی روز کے بعد ایک روز وہ صبح کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور پھر اپنی مخصوص ورزش سے فارغ ہو کر ناشتے کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ناشتہ اسی رہائشی پلازا میں بنے ہوئے ایک ہوٹل سے آتا تھا، جبکہ دوپہر اور رات کا کھانا وہ اپنی مرضی سے مختلف ہوٹلوں میں کھاتا تھا۔ ناشتہ ابھی تک نہیں آیا تھا جبکہ اخبار آ گیا تھا۔ اس نے اخبار اٹھایا اور اسے سرسری نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر ایک خبر پر نظر پڑتے ہی صفدر بے اختیار لیکن حقیقتاً اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر افسوس کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ جلدی جلدی اخبار میں موجود اس خبر کو پڑھنے لگا۔ اخبار میں ڈاکٹر احمد کے بھیانک قتل کی خبر شائع کی گئی تھی اور تفصیل کے مطابق ڈاکٹر احمد کی رہائش گاہ اسٹار کالونی میں تھی، جس کے نیچے بڑے اور خفیہ تہہ خانوں میں لیبارٹری تھی۔ اس لیبارٹری کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی سائنسی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر احمد اکثر ساری رات کام کرتے رہتے تھے۔ ان کے 2 اسسٹنٹ تھے، جن میں سے ایک اسسٹنٹ رات کو ان کے ساتھ کام کرتا تھا، جبکہ دوسرا اسسٹنٹ دن کو کام کرتا تھا۔ کل رات وہ اپنے رات والے اسسٹنٹ کے ساتھ لیبارٹری میں کام کر رہے تھے۔ دوسرے روز صبح کو جب دوسرا اسسٹنٹ آیا تو عقبی کوٹھی میں موجود ملٹری انٹیلیجنس کے 4 افراد کی لاشیں پڑی ملی۔ تمام حفاظتی انتظامات زیرو ہو چکے تھے۔ پھر وہ خفیہ راستے سے لیبارٹری میں گیا تو وہاں ڈاکٹر احمد اور ان کے اسسٹنٹ کی لاشیں موجود تھیں اور پوری لیبارٹری کی مشینری کو وہاں موجود کمپیوٹر سمیت تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر احمد پر تشدد بھی کیا گیا تھا اور لیبارٹری کی دیوار میں موجود ایک خفیہ سیف بھی کھلا ہوا ملا تھا۔ ابھی صفدر یہ خبر پڑھ ہی رہا تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی تو صفدر نے اخبار واپس رکھا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
اس نے ڈور فون سے پہلے معلوم کیا کہ کون ہے۔ جب اسے بتایا گیا کہ اس کے لیے ناشتہ لے کر ویٹر آیا ہے تو اس نے دروازہ کھول دیا اور خود ایک طرف ہٹ گیا۔ ویٹر نے اسے سلام کیا اور پھر ناشتے کی ٹرے اس نے سٹنگ روم کی میز پر رکھ دی اور ایک بار پھر سلام کر کے واپس چلا گیا تو صفدر نے دروازہ لاک کیا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر احمد کی شکل اس کے ذہن میں مسلسل گھوم رہی تھی اور اس کا دل بھی ناشتہ کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ ناشتہ کرنا ضروری ہے، اس لیے بہرحال اس نے ناشتہ کیا اور ہاتھ دھو کر اور کلی کر کے وہ دوبارہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ایک بار پھر اخبار اٹھایا اور ایک بار پھر پوری خبر پڑھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر احمد کے قتل کی اس ہولناک واردات کا سراغ خود لگائے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ لباس تبدیل کر کے وہ ڈاکٹر احمد کی کوٹھی پر جائے۔ اسے یقین تھا کہ وہاں سے اسے آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی کلو مل ہی جائے گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے سائیڈ ٹریک۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سوبرز پولینڈ کے دارالحکومت کارسا کے ایک لگژری فلیٹ میں بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب اس کے پاس کوئی کام نہ ہوتا تو وہ دیر تک سویا رہتا۔ وہ پاکیشیا کا مشن مکمل کر کے 2 روز پہلے واپس آیا تھا اور فارمولے کی فلاپی اس نے باس تک پہنچا کر تفصیلی رپورٹ بھی دے دی تھی، اور اب وہ گوگین ایجنسی کا دائرہ کار صرف یورپ تک محدود تھا اور جسے پولینڈ کے دوسرے درجے کی ایجنسی کہا جاتا تھا سے پولینڈ کی سب سے بڑی اور طاقتور ایجنسی وان کا سپر ایجنٹ بن گیا تھا۔ یہ اس کے لحاظ سے اس کی کارکردگی کا انعام تھا۔ پاکیشیا کا مشن زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ سوبرز اپنی نائب اور گرل فرینڈ کرسیا کو ساتھ لے کر پاکیشیا گیا۔ وہاں فائن کلب کے مالک اور جنرل مینیجر رینالڈ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ رینالڈ نے اس کے کہنے پر ڈاکٹر احمد کے ایسے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے، تو اسے بتایا گیا کہ ڈاکٹر احمد کے 2 اسسٹنٹ ہیں، جن میں سے ایک دن کے وقت ان کے ساتھ کام کرتا ہے اور ایک رات کے وقت۔ پھر رات والے اسسٹنٹ کے بارے میں انکوائری کروائی گئی تو پتہ چلا کہ وہ جوا کھیلنے کا عادی ہے اور ان دنوں کسی سینڈیکیٹ کا مقروض ہے اور خاصا پریشان رہتا ہے، اور ویسے بھی وہ غیر شادی شدہ ہے اور کسی دور دراز دیہات سے اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ سوبرز نے اس اسسٹنٹ جس کا نام راشد اقبال تھا کو گھیرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر رینالڈ کی مدد سے اسے گھیر لیا گیا۔ راشد اقبال کو جب اتنا بھاری معاوضہ دینے کا کہا گیا جس کا شاید وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، تو وہ سوبرز کو وہاں ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا، جس کے بعد اسے آدھی رقم ادا کر دی گئی، جس سے اسے حوصلہ ہو گیا۔ پھر سوبرز نے اس سے ساری معلومات حاصل کر کے خفیہ مارکیٹ سے وہاں کے حفاظتی انتظامات کو زیرو کرنے والے آلات خریدے۔ پھر ایک آلہ اس نے راشد اقبال کو دے دیا کہ اس سے وہ عقبی کوٹھی کے حفاظتی انتظامات کو زیرو کر دے گا اور پھر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے ملٹری انٹیلیجنس کے افراد کو بے ہوش کر دے گا، جس کے بعد سوبرز اور اس کی نائب کرسیا اس خفیہ راستے سے لیبارٹری پہنچیں گے اور وہاں بھی حفاظتی انتظامات زیرو کر کے وہ ڈاکٹر احمد کو بے ہوش کر کے وہاں سے فارمولہ حاصل کر لیں گے اور پھر واپس نکل آئیں گے۔ اس کے بعد وہ سب فائن کلب آ جائیں گے جہاں راشد اقبال کو بقیہ معاوضے دے کر فارغ کر دیا جائے گا، اور پھر اس پلاننگ کے تحت سارا کام ہوا۔ لیکن فارمولے کی فلاپی حاصل کرنے کے بعد سوبرز نے نہ صرف ڈاکٹر احمد بلکہ اس کے اسسٹنٹ راشد اقبال کو بھی ہلاک کر دیا، اور پھر لیبارٹری کی تمام مشینری کو فائرنگ کے ذریعے تباہ کر کے وہ خفیہ راستے سے واپس عقبی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ وہاں بے ہوش پڑے 4 افراد کو اس انداز میں گولیاں ماری گئیں کہ فائرنگ کی آوازیں کوٹھی سے باہر نہ سنائی دیں، اور پھر وہ اور کرسیا خاموشی سے باہر آ گئے۔ وہاں سے وہ سیدھے فائن کلب پہنچے۔ رینالڈ نے فوری طور پر انہیں ایک طیارہ چارٹر کروا کر کافرستان بھجوا دیا، جہاں سے وہ ایک اور فلائٹ کے ذریعے پولینڈ پہنچ گئے تھے۔ اس طرح یہ مشن آسانی سے نمٹ گیا تھا اور اس مشن کی کامیابی کی وجہ سے اسے سپر ایجنٹ بنا دیا گیا تھا، جبکہ اس کے کہنے پر کرسیا کو بھی اس کے سیکشن میں رکھوا دیا گیا تھا، لیکن وہ بہرحال سپر ایجنٹ نہیں تھی۔ ابھی سوبرز سویا ہوا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور پھر جیسے ہی گھنٹی کی آواز بلند ہوئی سوبرز کی نیند ختم ہو گئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سوبرز بول رہا ہوں، سوبرز نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ابھی تک پوری طرح نیند سے نہ جاگا ہو۔ کرسیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے کرسیا کی آواز سنائی دی۔
ارے کیوں صبح صبح اٹھا دیا؟ تمہیں معلوم تو ہے کہ پچھلی رات کلب سے واپس آئے تھے، سوبرز نے مصنوعی غصیلے لہجے میں کہا۔ دوپہر ہونے والی ہے اور تم اسے صبح صبح کہہ رہے ہو؟ چیف نے تمہیں کال کیا ہے، میں آفس میں ہی ہوں، جلدی آؤ، کرسیا نے کہا۔ چیف نے تمہیں کال کیا ہوگا، مجھے کال کرتا تو وہ مجھے فون کرتا، سوبرز نے کہا۔ چیف کو جب میرے آفس آنے کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے خود فون کرنے کے بجائے مجھے حکم دیا۔ اور کیا اس میں کوئی حرج ہو گیا ہے؟ کرسیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں، بہت بڑا حرج۔ چیف کی بات تو میں شاید مانتا یا نہ مانتا، لیکن اب تمہاری بات تو ماننا ہی پڑے گی، سوبرز نے جواب دیا تو دوسری طرف سے کرسیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جلدی پہنچو، کرسیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو سوبرز نے ریسیور رکھ دیا اور پھر وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ واش روم سے فارغ ہو کر اس نے غسل کیا، شیو بنائی اور پھر ڈریسنگ روم میں پہنچ کر اس نے سوٹ پہنا اور تیار ہو کر ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا اور پھر کرسیا کو ساتھ لے کر وہ چیف کے آفس پہنچ گیا۔ پہلے وہ چونکہ وان کا ممبر نہیں تھا، اس لیے بڑے لمبے چوڑے احتیاطی اقدامات کے بعد اس سے ملاقات انڈسٹریل ایریا کی ایک انڈسٹری میں کی گئی تھی، لیکن اب چونکہ وہ وان کا سپر ایجنٹ تھا، اس لیے اب وہ براہ راست ہیڈ کوارٹر آ کر چیف سے مل سکتا تھا۔ بیٹھو، چیف نے ان دونوں کو بیٹھنے کا کہا تو وہ دونوں میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم جو فلاپی پاکیشیا سے لائے ہو وہ ادھوری ہے، اس کی مدد سے ہم ریس تیار نہیں کر سکتے، چیف نے آگے جھکتے ہوئے کہا۔ ادھوری ہے؟ کیا مطلب؟ وہاں یہی فلاپی تھی اور آپ کے مطابق اس پر ہیڈنگ بھی فارمولا یعنی AWR لکھا ہوا تھا، سوبرز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اس فلاپی میں مکمل فارمولا نہیں ہے، آدھا ہے۔ دوسرا آدھا؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر احمد نے ہوشیاری سے کام لیا تھا، اس نے فارمولے کو 2 فلاپیوں میں رکھا ہوا تھا اور دوسری فلاپی اس نے لیبارٹری میں رکھی ہوئی تھی اور وہ اسے تجربات میں زیادہ کام دیتی تھی، اور پہلی فلاپی اس نے یا تو کسی بینک کے لاکر میں رکھی ہوگی یا اپنی کوٹھی کے کسی خفیہ سیف میں، چیف نے کہا۔ تو اب وہ پہلی فلاپی لانی ہے، سوبرز نے کہا۔ ہاں، اس کے بغیر سارا مشن ہی ضائع ہو جاتا ہے، چیف نے کہا۔ لیکن چیف، ادھوری فلاپی سے وہ بھی ریس تو تیار نہیں کر سکیں گے نا، کرسیا نے کہا۔ ہاں، لیکن مسئلہ ہمارا ہے، ہمیں اپنی طویل ساحلی پٹی کے زیر سمندر چٹانیں توڑنی ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ہو، چیف نے کہا۔ لیکن چیف، ابھی تو ڈاکٹر احمد کی موت اور ملٹری انٹیلیجنس کے 4 افراد کی ہلاکت کی انکوائری ہو رہی ہوگی، اس لیے تو رینالڈ نے ہمیں فوری طور پر کافرستان بھجوا دیا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہاں کی ملٹری انٹیلیجنس تیزی سے کام کرتی ہے، اس لیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 10-15 روز ٹھہر جائیں؟ تب تک وہ تھک کر خاموش ہو چکے ہوں گے، سوبرز نے کہا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی فلاپی کو قبضے میں کر کے کہیں اور پہنچا دیں، تو سارا مشن ہی بیکار ہو جائے گا، چیف نے کہا۔ چیف، وہ بھی تو آدھے فارمولے سے ریس تیار نہیں کر سکیں گے، اور ہمیں تو بہرحال معلوم ہے کہ 2 فلاپیاں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھیں کہ فارمولا ہم لے گئے ہیں، پہلی فلاپی کا انہیں علم ہی نہ ہو سکے، سوبرز نے کہا۔ چیف، میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈاکٹر احمد کے دوسرے اسسٹنٹ کو بھی فوری طور پر ہلاک کروانا ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ فارمولا 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا گیا ہے۔ دوسرا اسسٹنٹ جسے معلوم ہو سکتا ہے وہ تو ڈاکٹر احمد کے ساتھ مارا جا چکا ہے، کرسیا نے کہا تو سوبرز اور چیف دونوں اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ او ہاں، یہ بے حد اہم بات ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا، چیف نے کہا۔ رینالڈ ایسا کر لے گا، کیونکہ ہم نے پہلے اس زندہ بچ جانے والے اسسٹنٹ کو اپنے ساتھ ملانے کا سوچا تھا، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ نہ جوا کھیلتا ہے، نہ کسی کلب میں جاتا ہے اور وہ محب وطن آدمی ہے، تو ہم نے اسے چھوڑ کر دوسرے اسسٹنٹ کو ساتھ ملا لیا۔ اس لیے رینالڈ اس پہلے اسسٹنٹ کے بارے میں سب جانتا ہے، سوبرز نے جواب دیا۔ اس اسسٹنٹ سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ دوسری فلاپی ہے کہاں، کرسیا نے کہا تو چیف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس چیف، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ پاکیشیا کے دارالحکومت میں فائن کلب کا مالک اور جنرل مینیجر رینالڈ ہے، رینالڈ سے میری بات کرواؤ، چیف نے تہکمانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے چیف نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ فائن کلب کے رینالڈ صاحب لائن پر ہیں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، چیف نے کہا۔ یس سر، رینالڈ بول رہا ہوں سر، پاکیشیا سے، دوسری طرف سے ایک اور مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مسٹر رینالڈ، آپ نے سوبرز اور کرسیا کے ساتھ بے حد تعاون کیا ہے، سوبرز نے اپنی رپورٹ میں آپ کی بے حد تعریف کی ہے، اس لیے میں نے آپ کا معاوضہ ڈبل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔
جو معاوضہ آپ کو ملا ہے اتنا ہی معاوضہ مزید فوری طور پر آپ کو بھجوایا جا رہا ہے، اور آئندہ ہر کام کا معاوضہ ڈبل ہوگا، چیف نے کہا۔ تھینک یو سر، میں آپ کی اور جناب سوبرز صاحب کی قدر شناسی کا معترف ہوں جناب، آئندہ بھی آپ کا ہمیشہ تابع دار رہوں گا۔ دوسری طرف سے رینالڈ کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ مسٹر رینالڈ، ہمارے پاس جو فارمولہ پہنچا ہے وہ ادھورا ہے۔ آدھا فارمولہ اس ڈاکٹر احمد نے علیحدہ کہیں چھپایا ہوا ہے، جس کا علم اب صرف ڈاکٹر احمد کے اس اسسٹنٹ کو ہو سکتا ہے جو دن کے وقت ان کے ساتھ کام کرتا تھا، جبکہ دوسرا اسسٹنٹ ڈاکٹر احمد کے ساتھ ہی مارا گیا ہے۔ آپ اس بچ جانے والے اسسٹنٹ کو کور کر کے اس سے معلوم کریں کہ آدھا فارمولہ ڈاکٹر احمد نے کہاں رکھا ہوا ہے، پھر اس اسسٹنٹ کو ہلاک کر دیں، کیونکہ اگر وہ ملٹری انٹیلیجنس کے ہاتھ چڑھ گیا تو پھر وہ انہیں باقی آدھے فارمولے کے بارے میں بتا دے گا، اس طرح وہ آدھا فارمولہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ہم نے بہرحال وہ آدھا فارمولہ حاصل کرنا ہے، کیا آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہیں؟ چیف نے کہا۔ یس چیف، میں بخوبی سمجھ گیا ہوں، اور آپ کے احکامات کی تعمیل ہوگی، رینالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ کے فون کا ہمیں انتظار رہے گا، اور آپ کا فون آتے ہی آپ کا معاوضہ ڈبل آپ کو بھجوا دیا جائے گا، چیف نے کہا۔ یس سر، میں آج سے آپ کا کام شروع کر دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں 2-3 روز کے اندر آپ کو کامیابی کی خبر دوں گا، رینالڈ نے جواب دیا۔ تو چیف نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس رینالڈ کی کال آنے کے بعد تم وہاں جانا، اس دوران وہاں حالات بھی نارمل ہو چکے ہوں گے اور معلومات بھی مل جائیں گی، چیف نے کہا۔ یس باس، اب ہمیں اجازت، سوبرز نے اٹھتے ہوئے کہا تو کرسیا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر چیف کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ دونوں مڑے اور کمرے سے باہر آ گئے۔ عمران اپنے فلیٹ میں ناشتے کے بعد لوکل اخبارات پڑھ رہا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ پہلے لوکل اخبارات دیکھتا تھا اور پھر غیر ملکی اخبارات جو باقاعدگی سے اس کے پاس پہنچتے تھے تفصیل سے پڑھتا تھا۔ لوکل اخبارات وہ اس لیے سرسری انداز میں دیکھتا تھا کہ اس کے نقطۂ نظر سے لوکل اخبارات صرف سنسنی خیز خبریں خوب مرچ مسالہ سمیت شائع کرتے تھے، ان میں وہ گہرائی نہیں ہوتی تھی جو غیر ملکی اخبارات کا خاصہ تھی۔ لیکن ایک اخبار اٹھاتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ ایک چیختی چنگاڑتی سرخی اس کے سامنے تھی جس میں کسی بڑے سائنسدان کے قتل، لیبارٹری کی تباہی اور ملٹری انٹیلیجنس کے 4 اراکین کے قتل کی خبر دی گئی تھی۔ عمران نے تیزی سے اس خبر کو پڑھنا شروع کیا۔ سائنسدان کا نام ڈاکٹر احمد لکھا گیا تھا، جبکہ لیبارٹری کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ وہ ان کی رہائشی کوٹھی کے نیچے تہہ خانے میں بنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اور بھی تفصیل تھی۔ ڈاکٹر احمد، یہ کون صاحب ہیں؟ نام تو یاد نہیں آ رہا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اخبار کو واپس میز پر رکھا اور سائیڈ تپائی پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔ کیونکہ یہ ان کا براہ راست نمبر تھا، اس لیے انہوں نے خود ہی براہ راست اسے اٹینڈ کیا تھا۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن، ان فلیٹ سپر فیاض قابض خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سپر فیاض کے فلیٹ پر تم قابض ہو؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ سرداور باقی سب باتیں بھول کر اس چکر میں الجھ گئے۔ فلیٹ سپر فیاض کی ملکیت ہے جس پر قبضہ مخالفانہ میرا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ قبضہ مخالفانہ وہ کیا ہوتا ہے؟ جائز قبضہ، ناجائز قبضہ تو سنا ہوا ہے، لیکن قبضہ مخالفانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا کوئی نئی اصطلاح ہے؟ سرداور نے اور زیادہ الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ایک قانونی اصطلاح ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے کی ملکیت پر دن دہاڑے کھلے عام قابض ہو جائے اور وہ طویل عرصے تک اس قبضے کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہ کرے یا کوئی نوٹس نہ دے تو اسے قبضہ مخالفانہ کہا جاتا ہے، اور طویل عرصے بعد قبضہ مخالفانہ رکھنے والا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن اب یہ قانون بدل دیا گیا ہے، کیونکہ یہ قانون اسلام کے اصولوں اور قوانین کے خلاف ہے۔ اسلام میں اس طرح کے قبضہ مخالفانہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو مالک ہے وہ مالک ہے، چاہے کتنا طویل عرصہ جائیداد دوسرے کے قبضے میں رہے۔ بہرحال میں اس وقت قبضہ مخالفانہ کی حیثیت میں فلیٹ پر قابض ہوں، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تم جو ڈگریاں بتاتے رہتے ہو اس میں قانون کی ڈگری تو ہے نہیں، پھر تمہیں اس قدر پیچیدہ قانونی اصطلاح کا کیسے علم ہو جاتا ہے؟ سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ضروری نہیں سرداور کہ کسی علم کی صرف ڈگریاں ہی لی جائیں، مطالعہ انسان کو بہت باخبر بنا دیتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن فون کیسے کیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ سرداور نے کہا۔ یہ آج کے اخبار میں ڈاکٹر احمد کے قتل کی خبر شائع ہوئی ہے۔ یہ کون صاحب تھے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، یہ ہولناک واردات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر احمد بہت باصلاحیت سائنسدان تھے، ساری عمر انہوں نے کرانس کی لیبارٹری میں کام کیا، لیکن جب ان کی اکلوتی بیٹی بڑی ہو گئی
تو وہاں کی آزاد معاشرت کی وجہ سے انہیں فیملی سمیت واپس یہاں آنا پڑا۔ یہاں انہوں نے اسٹار کالونی میں 2 کوٹھیاں خرید لیں۔ وہ ریز پر کام کرتے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ سمندروں میں ساحلوں کے قریب سمندر کے اندر اکثر ایسی مضبوط چٹانیں ہوتی ہیں جن کو ایٹم بم سے بھی نہیں توڑا جا سکتا۔ ان چٹانوں کو ونائن کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے ساحل کا ایک بڑا حصہ انہی ونائن چٹانوں کی کثرت کی وجہ سے بطور بندرگاہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس طرح دوسرے ملکوں کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ ڈاکٹر احمد ایسی ریز پر کام کر رہے تھے جو ان مضبوط ترین چٹانوں کو آسانی سے ریزہ ریزہ کر سکتی ہیں، اور انہوں نے اینٹی ونائن ریز ایجاد کر لی اور اسے انہوں نے AW ریز کا نام دیا۔ انہوں نے یہ فارمولہ حکومت کو پیش کیا تو اس خیال کے تحت انہیں اجازت دے دی گئی کہ ایسی ریز کی ایجاد کے بعد پاک ایشیا کے طویل ساحل کو ان ونائن چٹانوں سے فارغ کروا کر ڈیپ سی بندرگاہیں قائم کی جا سکتی ہیں، جن کی وجہ سے پاک ایشیا معاشی ترقی میں بہت آگے جا سکتا ہے۔ چونکہ اس کے لیے کسی باقاعدہ لیبارٹری کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے سرکاری طور پر انہیں اپنی کوٹھی کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں میں لیبارٹری بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ چند ماہ پہلے ڈاکٹر احمد کو دھمکیاں دی گئیں تو انہوں نے حکومت کو آگاہ کیا، جس پر ملٹری انٹیلیجنس کو ان کی اور لیبارٹری کی حفاظت کا ٹاسک دے دیا گیا۔ اس لیبارٹری کا راستہ 60 والی کوٹھی سے جاتا تھا۔ وہاں ملٹری انٹیلیجنس کے 4 مسلح افراد ہر وقت موجود رہتے تھے۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ ڈاکٹر احمد ریز تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور لیبارٹری میں اس AW ریز کا ونائن چٹانوں پر تجربہ 100% کامیاب رہا ہے، لیکن ابھی اسے عملی طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس کی طاقت اور رینج کا بڑھایا جانا ضروری تھا، اور ڈاکٹر احمد اس کام میں مصروف تھے کہ یہ واردات ہو گئی۔ سرداور نے مسلسل بولتے ہوئے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پہلے انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ کس نے دی تھیں دھمکیاں؟ عمران نے پوچھا۔ نامعلوم افراد نے فون پر دھمکیاں دی تھی۔ مزید معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ ڈاکٹر احمد اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، وہ ایسی باتوں پر توجہ ہی نہیں کرتے تھے، سرداور نے کہا۔ لیکن سرداور، جس فارمولے پر وہ کام کر رہے تھے، میرا مطلب ہے ونائن چٹانوں کو توڑنے والی ریز کا فارمولہ، تو اس کی کوئی بڑی حیثیت تو نہیں ہو سکتی۔ کیا کسی کو اس میں دلچسپی ہو سکتی ہے کہ ونائن چٹانیں جو سمندر کے اندر ہوتی ہیں وہ ٹوٹتی ہیں یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، یہ ایک انقلابی فارمولہ ہے۔ پوری دنیا میں بے شمار ممالک انہی ونائن چٹانوں کی وجہ سے اپنے ساحلوں کے ساتھ بندرگاہیں نہیں بنا سکتے۔ اگر آج ہم اعلان کر دیں کہ ایسی ریز بنا لی گئی ہیں جو ونائن چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہیں، تو سپر پاورز سے لے کر چھوٹے بڑے بے شمار ممالک اس کے لیے ہمیں بھاری قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جائیں گے، کیونکہ نئی بندرگاہوں کی تعمیر سے پوری دنیا میں اقتصادی ترقی انتہائی تیز رفتار ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں غریب ملک بھی امیر اور امیر ترین بن سکتے ہیں۔ پہلے سے امیر ملک تو ظاہر ہے ناقابل تصور ترقی کر سکتے ہیں، سرداور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ بظاہر تو یہ عام سی بات نظر آتی ہے، لیکن گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ ایک عظیم انقلابی ایجاد ہے۔ لیکن اس کا فارمولہ تو موجود ہوگا، عمران نے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ فارمولہ مجرم لے گئے ہیں، کیونکہ لیبارٹری میں موجود خفیہ سیف کھولا ہوا تھا اور کمپیوٹر سمیت وہاں موجود تمام مشینری کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی یہ بات حتمی نہیں ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر احمد اپنی ریسرچ کو کمپیوٹر میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر موجود تھا یا باہر کسی فلاپی میں، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ نے اس بارے میں مجھے خود کیوں اطلاع نہیں دی؟ یہ تو میں نے اخبار میں پڑھا تو آپ سے رابطہ کیا، عمران نے کہا۔ یہ تمہارے چیف کی ڈیوٹی میں تو شامل نہیں ہے، یہ تو ملٹری انٹیلیجنس کی ڈیوٹی ہے، اور ملٹری انٹیلیجنس اس پر کام کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ فارمولہ ملکی سلامتی کا فارمولہ تو نہیں کہ تمہیں تکلیف دی جاتی، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے سرداور، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فارمولہ ملکی سلامتی کا نہیں تو ملکی خوشحالی کا ضرور ہے، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ شاید چیف اس میں دلچسپی لیں، عمران نے کہا۔ یہ چیف کی مہربانی ہوگی، ورنہ ظاہر ہے ہم اس معاملے میں تو درخواست بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بظاہر یہ ایک عام سا فارمولہ ہے اور ایسے فارمولے تو دنیا کے ہر ملک میں بنتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھا اور پھر میز پر موجود سیل فون کو اٹھا کر اس نے اسے آن کیا، اور پھر مطلوبہ ونڈو پر پہنچ کر اس نے ٹائیگر کا نمبر پریس کیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی اور پھر رابطہ ہو گیا۔ یس باس، ٹائیگر بول رہا ہوں، ٹائیگر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی تو میں کمرے میں ہی ہوں باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسٹار کالونی میں ایک سائنسدان ڈاکٹر احمد کی رہائش گاہ ہے، انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں میں لیبارٹری قائم کر رکھی تھی۔ آج کے اخبار کی خبر کے مطابق
کل رات انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائشی کوٹھی کی عقبی کوٹھی سے راستہ لیبارٹری کو جاتا تھا، وہاں ملٹری انٹیلیجنس کا پہرا تھا۔ وہاں موجود 4 مسلح افراد کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہ ساحلی چٹانوں وینائن کو توڑنے کے لیے مخصوص ریس پر کام کر رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی لیبارٹری میں موجود سیف بھی کھلا ہوا ملا ہے۔ سرداور کے بقول ڈاکٹر احمد اپنی ریسرچ کو کمپیوٹر میں محفوظ رکھنے کے عادی تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ ریسرچ کمپیوٹر کے اندر موجود تھی یا علیحدہ کمپیوٹر ڈسک بھی تھی۔ تم نے اس فارمولے کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ قاتلوں کے ہاتھ لگا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ یس باس، میں سیدھا وہاں چلا جاتا ہوں، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اوکے کہہ کر بٹن آف کر دیا اور پھر سیل فون کو واپس میز پر رکھ دیا۔ اس کے خیال کے مطابق فوری طور پر وہ یہی کر سکتا تھا۔ ویسے بھی ڈاکٹر احمد کے فارمولے کی چوری سے واقعی پاکیشیا کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے اس نے خود اس معاملے میں دلچسپی لینے کے بجائے یہ کام ٹائیگر کے ذمے لگا دیا تھا۔ سیاہ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے دارالحکومت کے شمال مغرب کو جانے والی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ڈارک براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ یہ ملٹری انٹیلیجنس کا کیپٹن احسان تھا۔ ڈاکٹر احمد کے کیس کی انکوائری کیپٹن احسان کے سپرد کی گئی تھی۔ کیپٹن احسان ابھی حال ہی میں عام فوج سے ملٹری انٹیلیجنس میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اس نے اس سلسلے میں باقاعدہ ٹریننگ لی تھی اور وہ چونکہ خاصا ہوشیار، مستعد اور ذہین آدمی تھا، اس لیے ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کرنل شہباز اسے پسند کرنے لگا تھا۔ کیپٹن احسان نے کئی معاملات میں خاصا نمایاں کام کیا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف نے ڈاکٹر احمد کا کیس بھی اس کے ذمے لگایا تھا۔ کیپٹن احسان کا ملٹری انٹیلیجنس میں پورا سیکشن تھا، لیکن وہ عام طور پر اکیلا ہی کام کرتا تھا۔ البتہ جہاں اسے ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنے سیکشن کے افراد کو بھی شریک کر لیا کرتا تھا۔ اس وقت وہ نواحی گاؤں خیر پور جا رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر احمد کے ساتھ 2 اسسٹنٹ کام کرتے تھے، جن میں سے ایک رات کو ان کے ساتھ کام کرتا تھا اور ایک دن کو۔ رات کو کام کرنے والے اسسٹنٹ کی لاش لیبارٹری سے ملی تھی، جبکہ صبح کو کام کرنے والا اسسٹنٹ جس نے اس ساری تباہی کو ٹریس کیا تھا، اس کا نام آصف تھا۔ آصف سے ابتدائی پوچھ گچھ کرنے کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن پھر یہ کیس کیپٹن احسان کو دے دیا گیا اور کیپٹن احسان نے آصف سے نئے سرے سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے دیے ہوئے ایڈریس پر آدمی بھیج کر اسے اپنے ہیڈ کوارٹر کال کیا، لیکن اسے بتایا گیا کہ آصف اپنے آبائی گاؤں خیر پور چلا گیا ہے۔ وہ چونکہ سرکاری طور پر ملازم تھا، اس لیے اس نے وزارت سائنس سے طویل رخصت لے لی تھی۔ چنانچہ کیپٹن احسان نے خود اس کے گاؤں جا کر اس سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے خیر پور کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل اور تیز ڈرائیونگ کے بعد کیپٹن احسان خیر پور گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو اسے گاؤں میں غیر ضروری سی ہلچل محسوس ہوئی۔ لوگ تیز تیز قدم اٹھاتے ایک طرف جا رہے تھے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسسٹنٹ آصف کا گھر گاؤں کے نمبردار کے ڈیرے کے قریب ہے۔ چنانچہ اس نے ایک آدمی کے قریب کار روکی اور اس آدمی سے نمبردار کے ڈیرے کے بارے میں پوچھا۔ جناب، ہم سب بھی وہیں جا رہے ہیں، وہاں ہمارا ایک آدمی آج قتل ہو گیا ہے، وہاں پولیس آئی ہوئی ہے اور پولیس نے سارے گاؤں کے لوگوں کو وہاں بلا لیا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، کون قتل ہوا ہے؟ کیپٹن احسان نے پوچھا۔ جناب، ہمارے گاؤں کا ایک آدمی آصف، وہ شہر میں کام کرتا تھا، اب چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ آج صبح 2 آدمی آ کر اس سے ملے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے، پھر اس کی لاش درختوں کے ایک جھنڈ سے ملی ہے۔ اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، میں بھی اسی سے ملنے آیا تھا، آپ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جائیں اور مجھے نمبردار کے ڈیرے تک کا راستہ بتا دیں۔ کیپٹن احسان نے کہا، میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں، یہاں قریب ہی ہے۔ اس آدمی نے کار میں ساتھ بیٹھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا اور پھر زبانی طور پر اس نے نمبردار کے ڈیرے کے بارے میں بتا دیا تو کیپٹن احسان نے کار آگے بڑھا دی اور پھر دوبارہ موڑنے کے بعد وہ ایک خاصے بڑے دیہاتی ڈیرے کے سامنے پہنچ گیا۔ ڈیرے کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، اندر خاصے لوگ موجود تھے اور کئی آ جا رہے تھے۔ پولیس کی ایک گاڑی بھی باہر کھڑی تھی۔ کیپٹن احسن نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا۔ نمبردار کون ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیپٹن احسان نے ایک دیہاتی سے پوچھا۔ آئیں جناب، وہ اندر کمرے میں ہیں، تھانے دار صاحب آئے ہوئے ہیں، قتل کے کیس کی تفتیش ہو رہی ہے، اس آدمی نے کہا اور پھر وہ کیپٹن احسان کی رہنمائی کرتا ہوا اسے ایک بڑے کمرے میں لے آیا۔ یہاں پر باوردی 2 پولیس آفیسران بھی موجود تھے۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ 5-6 افراد بھی وہیں کرسیوں پر موجود تھے۔ یہ ہیں جناب نمبردار امیر حسین صاحب۔ کیپٹن احسان کو لے کر آنے والے آدمی نے اس ادھیڑ عمر آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ ادھیڑ عمر آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔
میں ہوں یہاں کا نمبردار امیر حسین، آپ کون ہیں؟ نمبردار نے کہا، میں شہر سے آیا ہوں، میرا نام کیپٹن احسان ہے اور میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے۔ کیپٹن احسان نے کہا تو دونوں پولیس آفیسران اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تشریف رکھیں جناب، یہاں آج صبح ایک قتل ہو گیا ہے، اسی سلسلے میں تفتیش ہو رہی ہے۔ میں متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او محمد ظریف ہوں، ایک باوردی پولیس آفیسر نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ کون قتل ہوا ہے؟ کیپٹن احسان نے ایک خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک آدمی آصف قتل ہوا ہے جناب، نمبردار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ وہی آصف تو نہیں جو آپ کے ڈیرے کے قریب ہی رہتا تھا اور شہر میں ایک لیبارٹری میں اسسٹنٹ تھا؟ میں نے بھی اس سے ہی بات کرنی تھی، کیپٹن احسان نے کہا۔ جی ہاں، وہی آصف ہے، لیکن آپ کو کیا وہ کسی انکوائری میں مطلوب تھا؟ ایس ایچ او محمد ظریف نے چونک کر پوچھا۔ یہ جس لیبارٹری میں تعینات تھا اس لیبارٹری کے سائنسدان کو ان کے ایک اور اسسٹنٹ سمیت ہلاک کر دیا گیا ہے، اور حفاظت پر مامور ملٹری انٹیلیجنس کے 4 جوان بھی ہلاک کر دیے گئے۔ مجھے یہ کیس مارک ہوا ہے تو میں نے اس آصف کے شہر میں رہائش گاہ پر رابطہ کیا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ یہ اپنے آبائی گاؤں خیر پور رخصت پر گیا ہوا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں تو یہ اطلاع ملی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے قتل کیا ہے اسے؟ کیپٹن احسان نے کہا۔ جناب، صبح سویرے ایک کار میں 2 افراد اس کے گھر آئے، پھر یہ ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اب سے 2 گھنٹے پہلے درختوں کے ایک جھنڈ سے اس کی لاش ملی ہے، اس پر تشدد بھی کیا گیا ہے اور اسے دل پر گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، ایس ایچ او محمد ظریف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لاش کہاں ہے؟ کیپٹن احسان نے کہا۔ وہ تو ہم نے پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے بڑے ہسپتال بھجوا دی ہے، شام کو واپس آئے گی، ایس ایچ او محمد ظریف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کون لوگ تھے؟ کار کی کوئی پہچان، کوئی سراغ ان کا؟ کیپٹن احسان نے کہا۔ یہی بتایا گیا ہے کہ گہرے سرخ رنگ کی کار تھی، نئے ماڈل کی۔ ان دونوں آدمیوں کے حلیے بھی بتائے گئے ہیں، لیکن ان حلیوں میں کوئی نئی بات نہیں ہے، ایس ایچ او محمد ظریف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے حلیے دہرا دیے جو عام سے حلیے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آصف کو دانستہ راستے سے ہٹایا گیا ہے، وہ یقیناً مجرموں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا، کیپٹن احسان نے کہا۔ آپ نے بتایا ہے تو ہمیں شہر میں ہونے والی واردات کا علم ہوا ہے، اب مجھے شہر میں اپنے افسروں کو بھی خصوصی رپورٹ بھجوانا پڑے گی، ایس ایچ او محمد ظریف نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی دوسرا پولیس آفیسر جو اس کا اسسٹنٹ تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ کیپٹن احسان اور نمبردار سے سلام دعا کر کے کمرے سے باہر چلے گئے۔ نمبردار صاحب، یہاں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے جس نے اس کار کو دیکھا ہو؟ کیپٹن احسان نے کہا۔ جی ہاں، میرا بیٹا عاصم اپنی بہن کے گاؤں سے صبح سویرے واپس آ رہا تھا، اس نے کار کو آصف کے گھر کے باہر کھڑی دیکھا تھا، اور میرا بیٹا پڑھ لکھ کر شہر میں ہی ملازم ہے، اور آصف بھی اس کا گہرا دوست تھا، نمبردار نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تو اسے بلائیں، میں اسے چند معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیپٹن احسان نے کہا۔ تو نمبردار نے وہاں موجود ایک آدمی سے کہا کہ وہ جا کر عاصم کو بلا لائے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان وہاں آ گیا۔ عاصم، ان کا تعلق ملٹری سے ہے اور یہ بھی آصف کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں، یہ تم سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، نمبردار نے آنے والے نوجوان سے کہا۔ تو عاصم نے کیپٹن احسان کو سلام کیا اور سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ عاصم صاحب، آپ نے کار کا رجسٹریشن نمبر دیکھا تھا؟ کیپٹن احسان نے کہا۔ جی، سرسری طور پر دیکھا تھا، دارالحکومت کی نمبر پلیٹ تھی، لیکن اب مجھے نمبر یاد نہیں رہا، عاصم نے کہا۔ کون سی کمپنی اور کون سے ماڈل کی کار تھی؟ کیپٹن احسان نے پوچھا۔ پینتھر کمپنی کی کار تھی اور ماڈل بھی جدید ترین ہی تھا، عاصم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی ایسی نشانی سوچ کر بتائیں جس سے اس کار کو شناخت کیا جا سکے، کیپٹن احسان نے کہا۔ نشانی؟ کون سی نشانی؟ اوہ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے، کار کے عقبی بمپر پر ایک بڑا سا سٹیکر موجود تھا جس پر ایک سفید منہ والے سیاہ لنگور کی تصویر تھی، بس مجھے اتنا ہی یاد آ رہا ہے، عاصم نے کہا۔ اور پھر کیپٹن احسان نے کافی دیر تک اسے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ عاصم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکتا تو اس نے نمبردار سے اجازت لی اور واپس اپنی کار میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک بار پھر دارالحکومت کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار چلاتے ہوئے وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اس سرخ کار کو کیسے تلاش کرے۔ دارالحکومت میں کروڑوں نہیں تو لاکھوں کاریں تو موجود ہوں گی، ان میں سے صرف سٹیکر کی بنیاد پر کسی کار کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اور پھر اچانک اس کے ذہن میں جیکب کا خیال آیا تو وہ چونک پڑا۔ جیکب اس کا دوست تھا اور اس کا کاروبار ہی سٹیکر چھپوانا اور فروخت کرنا تھا۔ اس کی مین مارکیٹ میں سٹیکرز کی خاصی بڑی دکان تھی جس میں سینکڑوں ڈیزائن کے سٹیکرز برائے فروخت رہتے تھے، جن میں مذہبی آیات پر مبنی سٹیکرز کے ساتھ ساتھ فلمی ستاروں کی تصویروں پر مبنی سٹیکرز بھی شامل تھے۔ اسے یقین تھا کہ جیکب سے اس سفید منہ والے لنگور کے سٹیکر کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں۔
چنانچہ وہ قدرے مطمئن ہو گیا اور پھر دارالحکومت پہنچ کر اس نے کار کا رخ مین مارکیٹ کی طرف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مین مارکیٹ کی سائڈ پر بنی ہوئی پارکنگ میں اس نے کار روکی اور نیچے اتر کر وہ جیکب کی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ جیکب دکان پر موجود تھا۔ اس نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں کیپٹن احسان کا استقبال کیا۔ آج کیپٹن صاحب ادھر کیسے بھول پڑے؟ رسمی فقرے بولنے کے بعد جیکب نے کہا، مجھے ایک کار کی تلاش ہے جس کے عقبی بمپر پر ایک اسٹیکر لگا ہوا ہے جس پر ایک سفید منہ والا لنگور بنا ہوا ہے۔ کیپٹن احسان نے کہا، سفید منہ والا لنگور؟ او ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہ اسٹیکر دیکھا تھا۔ ہاں، یہ کار میں نے کانسٹائن کے بار کے باہر دیکھی تھی۔ اسٹیکر بے حد خوبصورت تھا، اس لیے میں رک کر اسے کافی دیر تک غور سے دیکھتا رہا تھا۔ جیکب نے کہا، کب کی بات ہے؟ کیپٹن احسان نے پوچھا۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، جیکب نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے یہ کار بار کے کسی گاہک کی ہو، کیپٹن احسان نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پارکنگ بوائے کو معلوم ہوگا۔ یہ لوگ گاڑیوں کے بارے میں بہت باخبر ہوتے ہیں، جیکب نے کہا۔ تو کیپٹن احسان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر جیکب سے چائے پی کر وہ دوبارہ پارکنگ میں آیا اور کار لے کر کانسٹائن بار کی طرف بڑھ گیا۔ کانسٹائن بار شہر کے تقریباً وسط میں تھا اور خاصا بدنام بار تھا کیونکہ یہاں ہر وقت جرائم پیشہ افراد موجود رہتے تھے۔ کیپٹن احسان نے کار جیسے ہی بار کی سائیڈ میں بنی ہوئی پارکنگ میں روکی، اسے سامنے کھڑی سرخ رنگ کی کار نظر آ گئی جس کے عقبی بمپر پر ابھی بھی وہ مخصوص اسٹیکر موجود تھا۔ کیپٹن احسان کار سے نیچے اترا تو پارکنگ بوائے دوڑتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور اس نے کارڈ کیپٹن احسان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ سامنے والی سرخ رنگ کی کار کس کی ہے؟ کیپٹن احسان نے پارکنگ بوائے سے پوچھا۔ یہ جناب گریگ کی ہے، وہ یہاں کا بہت بڑا بدماش ہے جناب، سب اس سے بے حد ڈرتے ہیں، پارکنگ بوائے نے کہا اور تیزی سے ایک اور آنے والی کار کی طرف بڑھ گیا۔ گریگ بدماش، کیپٹن احسان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ بار کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بار کے ہال میں داخل ہوا جہاں صرف کافی وغیرہ ملتی تھی، جبکہ اصل بار نیچے تہہ خانوں میں تھی۔ مجھے گریگ سے ملنا ہے، وہ کہاں ہوگا؟ کیپٹن احسان نے ایک ویٹر کو روک کر پوچھا۔ وہ سامنے چوتھی میز پر بیٹھا ہے جناب۔ وہ گہرے براؤن رنگ کی مونچھوں والا تھا۔ ویٹر نے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو 2 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ شکل و صورت سے ہی بدماش دکھائی دیتا تھا۔ اس نے جینز کی پینٹ اور بلیک لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ کیپٹن احسان تیزی سے مڑا اور پھر بار کے مین گیٹ سے باہر آ گیا۔ اس نے اسے اپنے ہیڈ کوارٹر لے جانے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر برآمدے میں موجود پبلک فون بوتھ میں داخل ہو کر اس نے جیب سے کارڈ نکالا اور اسے فون پیس میں ڈال کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیپٹن احسان بول رہا ہوں، کیپٹن احسان نے کہا۔ یس سر، عبد الباسط بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ 4 آدمی فوراً کانسٹائن بار بھجواؤ، وہاں سے ایک پیشہ ور قاتل کو ہیڈ کوارٹر لے کر آنا ہے، کیپٹن احسان نے کہا۔ آپ وہیں موجود ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہاں جلدی کرو، فوراً بھجواؤ، کیپٹن احسان نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آیا، دوسرے لمحے اپنے سامنے گریگ کو دیکھ کر وہ چونکا ہی تھا کہ گریگ کے ہاتھ سے شعلہ نکلا اور کیپٹن احسان جو ابھی فون بوتھ کے دروازے میں ہی تھا چیختا ہوا اچھل کر فون بوتھ کے اندر گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریک چادر سی پھیلتی چلی گئی۔